ہانیہ کے مستقل رونے سے عاصم کی آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تو سویا تھا کہ ہانیہ کے رونے سے اس کی نیند خراب ہوئی۔ میری جان کا عذاب، ایسے چھپ چھپ کر کیوں رو رہی ہو، اور زور سے رو کر سارے گھر میں اعلان کرو کہ شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ طیبہ عاصم کی خالہ زاد تھی۔ طیبہ کی ماں کے فوت ہونے کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ عاصم کی ماں طیبہ کو گھر لے آئی اور طیبہ کا نکاح زبردستی عاصم سے کروا دیا۔ عاصم لو میرج کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کے زبردستی نکاح کروانے پر رات عاصم غصے میں اپنا حق لے گیا۔ خالہ کو بتاؤں گی آپ کا، طیبہ نے دھمکی دی تو عاصم آپے سے باہر ہوتا اس کے کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل اور دم گھٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شب عروسی کی وہ رات تھی جسے ہر انسان اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار پل بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کمرے کی فضا میں پھولوں کی مہک سے زیادہ ایک اندیکھے طوفان کی حبس محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بکھرے گلاب کی سرخ رنگت بھی جیسے اس رات کی تاریکی اور تناؤ کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ عاصم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھک ہار کر نیند کی وادی میں اترا تھا، اس کی آنکھ ان مسلسل اور دل دہلا دینے والی سسکیوں کی وجہ سے کھل گئی۔ اس کا ذہن ابھی تک پچھلے چند گھنٹوں کی کشمکش اور غصے کی گرفت میں تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ عاصم جو کہ اپنی ہمسائی حمیرہ سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب بن چکا تھا، اسے اپنی ماں کی جذباتی بلیک میلنگ اور ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا نکاح طیبہ سے کروا دیا گیا تھا۔ طیبہ جو اپنی ماں کے انتقال اور باپ کی دوسری شادی کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے اپنی خالہ کے رحم و کرم پر تھی، اس کے پاس بھی انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن عاصم کے لیے یہ رشتہ ایک طوق تھا جو اس کے گلے میں زبردستی ڈال دیا گیا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل جب عاصم اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے اندر غصے، بغاوت اور بے بسی کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے کنارے سمٹی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کانپتی ہوئی طیبہ کو دیکھا تو اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ وہ اسے وہ مقام نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ماں کے مسلط کردہ فیصلے کی جھنجھلاہٹ نے اس کے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ اس رات اس نے طیبہ سے اپنا حق ایک جذباتی اور جنونی انداز میں وصول کیا۔ ان لمحوں میں کمرے کی فضا ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ غصے کی شدت اور قربت کی حدت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ طیبہ کے بھاری سرخ جوڑے کے سرسراہٹ، موتیوں کے گجروں کی مسلی ہوئی مہک اور کانچ کی چوڑیوں کی دھیمی جھنکار اس طوفان کا حصہ بن گئی۔ عاصم کی قربت میں ایک پاگل پن تھا جس نے ان کے درمیان موجود اجنبیت اور فاصلوں کی دیوار کو تو گرا دیا، لیکن روحوں کے درمیان ایک گہری کھائی پیدا کر دی۔ وہ لمس جس میں محبت کی چاشنی ہونی چاہیے تھی، وہ بے بسی اور جنون کی بھینٹ چڑھ گیا۔ طیبہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے اور وہ خاموشی سے اس طوفان کو گزر جانے کا موقع دیتی رہی۔ فاصلے سمٹ گئے تھے، سانسیں ایک ہو گئی تھیں، لیکن اس قربت کے بعد پیدا ہونے والی دوری شاید زندگی بھر کا روگ بننے والی تھی۔ اس جنونی رات کے بعد عاصم تھکن اور ذہنی دباؤ سے نڈھال ہو کر سو گیا تھا، جبکہ طیبہ کے لیے نیند اب کوسوں دور تھی، اور اب طیبہ بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے لحاف کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جھکڑے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز جب وہ بمشکل اپنے حلق میں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اب کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ عاصم نے کروٹ بدلی۔ اس کی نیند کچی تھی اور طیبہ کے رونے کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ اس نے تکیہ کانوں پر رکھا، لیکن سسکیوں کی آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں اور آنکھوں میں موجود شدید غصہ صاف عیاں تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ لیمپ کو آن کیا، جس کی زرد روشنی نے کمرے کے تاریک گوشوں کو روشن کر دیا۔ طیبہ لیمپ کی اچانک جلنے والی روشنی سے سہم گئی اور اس نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو مزید چھپانے کی کوشش کی۔ عاصم نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے طنزیہ تاثرات کے ساتھ طیبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کسی بھی انسان کا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ میری جان کا عذاب، عاصم کے الفاظ کمرے کی خاموشی میں گونجے۔ ایسے چھپ چھپ کر کیوں رو رہی ہو؟ طیبہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا سمندر لہریں مار رہا تھا۔ عاصم نے اپنا چہرہ طیبہ کے تھوڑا قریب کیا اور سرد لہجے میں کہا، زور سے رو کر سارے گھر میں اعلان کرو کہ شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ دکھاؤ سب کو کہ میں کتنا ظالم ہوں۔ یہ الفاظ طیبہ کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی تھی جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ اس نے یہ نکاح عاصم کی ماں کی عزت رکھنے کے لیے کیا تھا، اور جواب میں اسے یہ طعنے سننے پڑ رہے تھے۔
عاصم کا غصہ اپنی جگہ بجا ہو سکتا تھا، مگر وہ یہ کیوں بول رہا تھا کہ طیبہ بھی اس جبر کا شکار تھی؟ عاصم کے طنزیہ الفاظ نے طیبہ کے اندر چھپی ہوئی ایک دکھ بھری بغاوت کو جگا دیا۔ اس کی سسکیاں تھم گئیں اور آنسوؤں کی جگہ آنکھوں میں ایک زخمی ہرنی جیسی چمک آ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ قدر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں خالہ کو بتاؤں گی آپ کا۔ اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ عاصم کی برداشت ختم ہو گئی۔ خالہ یعنی اس کی ماں، جن کی وجہ سے آج وہ اس صورتحال سے دوچار تھا، ان کا ذکر اس وقت عاصم کے لیے آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے آگے بڑھ کر طیبہ کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ طیبہ کے منہ سے ایک ہلکی سی تکلیف دہ آواز نکلی۔ عاصم نے اسے اپنی طرف کھینچا، اتنے قریب کہ وہ اس کی تیز اور غضبناک سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ عاصم کی آنکھوں میں اس وقت ایک وحشت سی ناچ رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، بتاؤ انہیں، جاؤ جا کر بتاؤ۔ عاصم کی آواز میں درد، غصہ اور ایک عجیب سی اذیت چھپی ہوئی تھی۔ بتاؤ انہیں کہ جو رشتہ انہوں نے مجھ پر زبردستی مسلط کیا تھا، جو توق میری گردن میں پہنایا تھا، میں نے اسے نبھانے کی شروعات کر دی ہے۔ جا کر مبارکباد دو اپنی خالہ کو کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے آگے ہار گیا ہے اور اس نے وہ سب کر لیا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ طیبہ خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا ریلا بہہ نکلا جو عاصم کے ہاتھ پر گرا، جس نے اس کا بازو دبوچ رکھا تھا۔ ان آنسوؤں کی گرمی نے جیسے عاصم کو ایک پل کے لیے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے طیبہ کا بازو چھوڑ دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ طیبہ فوراً پیچھے کھسک کر بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے جا لگی اور اپنی گھٹنوں میں سر دے کر بے آواز رونے لگی۔ عاصم نے مٹھیاں بھینچ لیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس بار اس خاموشی میں صرف آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسا گہرا جذباتی تناؤ تھا جس نے دونوں کو اپنے اندر جکڑ لیا تھا۔ عاصم بے بسی سے دیوار کو گھور رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس اندھی کھائی میں دھکیل دیا ہے، اور طیبہ اپنے نصیب کو رو رہی تھی جہاں اس کا پہلا اور جائز رشتہ ہی اس کے لیے ایک سزا بن چکا تھا۔ سب کچھ کتنا اچانک ہوا تھا۔ ابھی تو طیبہ کی عمر ہی کیا تھی جب اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ گھر کا وہ آنگن جہاں کبھی اس کی ماں کی چوڑیاں کھنکتی تھیں، وہاں اب موت کا ڈیرا تھا۔ ماں کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ گھر میں ایک نئی عورت آ گئی اور اس کے آتے ہی طیبہ، جو اس گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، ایک فالتو اور بوجھ سمجھی جانے والی شے بن گئی۔ سوتیلی ماں کے طعنے، باپ کی بے رخی اور لمحہ بلمحہ ملنے والی ذلت نے طیبہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے ایک تاریک کونے میں سمٹی بیٹھی رہتی اور راتوں کو اپنی ماں کے دوپٹے سے لپٹ کر روتی رہتی۔ انہی تاریک دنوں میں ایک روز اس کی خالہ، عاصم کی ماں، طیبہ کا حال جاننے کے لیے اس کے گھر آئیں۔ طیبہ کی زاروں قطار روتی ہوئی حالت، بکھرے بال اور چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر خالہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ خالہ نے غصے سے طیبہ کے باپ کی طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں بولی، تمہیں شرم نہیں آئی بھائی جان؟ میری بہن کو مرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم نے نیا گھر بسا لیا، اور اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جسے تم نے اس ڈائن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ طیبہ کا باپ تنزرے چرا کر بولا، دیکھیں باجی، زندگی تو نہیں رکتی نا، اور بچی ہی ہے، آہستہ آہستہ نئی ماں کے ساتھ مانوس ہو ہی جائے گی۔ یہ میری بہن کی نشانی ہے، کوئی لاوارث نہیں جسے میں یہاں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں۔ خالہ نے طیبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جا طیبہ، جا کر اپنے کپڑے باندھ، آج کے بعد تیرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، تو میرے ساتھ میرے گھر چلے گی۔ طیبہ کے لیے وہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر آ گئی جہاں شروع میں اسے بے پناہ پیار ملا، لیکن وہ اس بات سے قطعی ناواقف تھی کہ قسمت اس کے لیے ایک اور کڑا امتحان تیار کر رہی ہے۔ خالہ کے گھر آتے ہی طیبہ نے گھر کے سارے کام کاج سنبھال لیے۔ اس کی سادگی، سلیقہ مندی اور خاموشی نے خالہ کے دل میں ایک نیا خیال پیدا کر دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے اکلوتے بیٹے عاصم کے لیے طیبہ سے بہتر اور کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی لڑکی جو ان کی اپنی بھانجی ہے، جو ان کے اشاروں پر چلے گی اور زندگی بھر ان کے احسان مند بھی رہے گی۔ جب خالہ نے یہ فیصلہ عاصم کے سامنے رکھا تو گھر میں جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ عاصم، جو ایک آزاد خیال اور ماڈرن سوچ کا حامل نوجوان تھا، اپنی ہمسائی حمیرہ کی زلفوں کا اسیر تھا۔ حمیرہ ایک تیز ترار پر پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی تھی جس کے ساتھ عاصم نے اپنی آنے والی زندگی کے بے شمار رنگین خواب بن رکھے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں وعدے اور قسمیں کھا رکھی تھی اور عاصم جلد ہی اپنی ماں کو حمیرہ کے گھر رشتہ لے کر بھیجنے والا تھا۔ ایسے میں جب خالہ نے طیبہ کا نام لیا
تو عاصم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عاصم کی بغاوت اور ماں کی جذباتی بلیک میلنگ۔ لاؤنج میں رات کے وقت عاصم اور اس کی ماں کے درمیان ہونے والی وہ بحث طیبہ نے دروازے کی اوٹ سے کانپتے ہوئے سنی تھی۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں طیبہ سے شادی؟ ناممکن۔ عاصم کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ اور غصہ تھا۔ وہ میری کزن ہے، ایک یتیم بچی ہے جسے آپ نے پناہ دی ہے۔ میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پر کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں حمیرہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گا۔ خالہ نے صوفے سے اٹھ کر غصے سے عاصم کا گھورا۔ حمیرہ، وہ پڑوسن؟ اس تیز اور بے باک لڑکی کو تو میں اس گھر کی نوکرانی بھی نہ رکھوں۔ بہو بنانا تو دور کی بات ہے، میری بہو صرف اور صرف طیبہ بنے گی۔ وہ میری بہن کا خون ہے، سیدھی سادی اور نیک بچی ہے۔ امی، آپ کو بہو چاہیے یا ایک غلام جو ساری زندگی آپ کے احسانوں تلے دبی رہے؟ کیا میری پسند، میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے حمیرہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ عاصم نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ یہ سنتے ہی خالہ نے اپنا سب سے بڑا روایتی ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے اچانک اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور صوفے پر گرتے ہوئے زور زور سے سانس لینے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہائے میری قسمت، میں نے اسی دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج تو ایک غیر لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے۔ میری مری ہوئی بہن کی روح کو کیا جواب دوں گی میں؟ خالہ نے روتے ہوئے عاصم کو جذباتی طور پر جکڑنے کی کوشش کی۔ اگر تو نے اس یتیم بچی کا ہاتھ نہ تھاما اور اس حمیرہ کو اس گھر میں لے کر آیا تو یاد رکھنا، تو اس گھر میں میری لاش پر سے گزر کر آئے گا، پھر نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیری ماں۔ عاصم کے لیے وہ لمحات کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف اس کی وہ محبت تھی جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں کی ضد اور وہ جذباتی زنجیریں جنہیں توڑنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے اور وہ واقعی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہیں جو اسے زندگی بھر کے پچھتاوے میں مبتلا کر دے۔ وہ بے بسی سے صوفے پر گرا اور اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا اس زبردستی کے رشتے میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی طیبہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو ایک مجرم اور عاصم کی خوشیوں کی قاتل سمجھنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر خالہ سے کہے کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں، مگر یتیمی اور خالہ کے احسانات نے اس کے ہونٹ سی دیے تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جو کسی بھی لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے، لیکن طیبہ کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب کی تعبیر تھی۔ گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا، مہمانوں کی چہل پہل اور کہکہوں سے گھر گونج رہا تھا، لیکن دو دل ایسے تھے جو اس خوشی کے ماحول میں ماتم کر رہے تھے۔ مردانے میں نکاح کی تقریب جاری تھی۔ عاصم سفید شلوار قمیض میں ملبوس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ وہاں موجود تھا، لیکن اس کی روح جیسے کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ قاضی صاحب نے جب خطبہ نکاح پڑھ کر عاصم سے پوچھا، عاصم علی ولد شفقت علی، کیا آپ کو طیبہ بنت نعیم سے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ تو ایک طرف ایک طویل اذیت ناک خاموشی چھا گئی۔ عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارد گرد بیٹھے مہمان ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ عاصم نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک سخت وارننگ تھی۔ انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی ہوں۔ عاصم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور ایک انتہائی سرد سپاٹ مگر غصے سے بھری آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری جانب زنان خانے میں بیٹھی طیبہ، جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، قاضی صاحب کے سوال پر ہچکیوں سے رو پڑی۔ اس کے پاس بھی انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بھی کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ کر اپنی قسمت کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ جب نکاح نامہ عاصم کے سامنے دستخط کے لیے لایا گیا تو اس نے قلم کو اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کاغذ پر دستخط کیے۔ یہ وہ بغاوت، بے بسی اور شدید غصہ تھا جس کا زہر عاصم کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا، اور یہی وہ زہر تھا جس کا اثر شادی کی اس پہلی رات ہوا تھا۔ اس نے اپنا حق محبت اور وفا کے نام پر نہیں، بلکہ اپنی ماں سے کی گئی بغاوت اور حمیرہ کو کھونے کی غصے میں طیبہ پر اتارا تھا، اور اب شب عروسی کے اس تاریک پہر میں طیبہ کے آنسو اس ظلم اور زبردستی کے نکاح کی گواہی دے رہے تھے۔ شادی کو 2 دن گزر چکے تھے، لیکن طیبہ کے لیے یہ 48 گھنٹے کسی طویل اور اذیت ناک صدی سے کم نہیں تھے۔ سرخ جوڑے، مہندی لگے ہاتھوں اور کانچ کی چوڑیوں نے اسے دلہن تو بنا دیا تھا، مگر ایک سہاگن کا وہ مان جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اس سے کوسوں دور تھا۔
اس کی وجہ عاصم کی وہ سرد مہری اور بے اتنائی تھی جو اس نے شادی کی اس بھیانک رات کے بعد سے اوڑھ لی تھی۔ عاصم نے طیبہ سے مکمل طور پر نظریں چرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتا تو دیواروں کو گھورتا رہتا یا فون میں گم ہو جاتا۔ طیبہ کوئی بات کرتی تو وہ یا تو سن کر انسنا کر دیتا یا پھر ایک سرد سا ہاں یا نہیں کہہ کر بات ختم کر دیتا۔ وہ طیبہ کے وجود کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ طیبہ جو اس زبردستی کے رشتے اور عاصم کے غصے کی وجہ سے پہلے ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس مسلسل نظر انداز کیے جانے پر مزید بکھر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ طیبہ معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ٹرے میں چائے کا کپ اور ناشتہ رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لاؤنج میں آئی جہاں عاصم صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ طیبہ نے ہچکچاتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور دھیمی لرزتی آواز میں کہا، عاصم آپ کا ناشتہ۔ عاصم نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر ایک انتہائی خشک اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، رکھ دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر طیبہ کی طرف نہیں دیکھا جو امید بھری نظروں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑی تھی۔ عاصم کی یہ بے رخی طیبہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے واپس کچن کی طرف مڑنے لگی کہ اچانک گھر کی ڈور بیل بج اٹھی۔ خالہ اپنے کمرے میں تلاوت کر رہی تھیں۔ طیبہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے پر حمیرہ کھڑی تھی، وہی حمیرہ جس کے لیے عاصم نے اپنی ماں سے بغاوت کی تھی اور جس کی وجہ سے طیبہ آج اس اذیت کا شکار تھی۔ حمیرہ ایک شوخ رنگ کے جدید طرز کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرے پر ایک بھلا کی خود اعتمادی اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کانچ کا ایک خوبصورت باؤل تھا جس پر سلور فوائل لگا ہوا تھا۔ السلام علیکم طیبہ بھابھی، کیسی ہو آپ؟ حمیرہ نے لفظ بھابھی پر کچھ اس انداز سے زور دیا کہ طیبہ کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم اندر آ جاؤ۔ طیبہ نے بمشکل اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ حمیرہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے بیٹھے عاصم پر پڑی۔ ہیلو عاصم، اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور بے تکلفی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی عاصم کے وجود میں جیسے ایک دم بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور سامنے دیکھا۔ حمیرہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی وہ ساری سرد مہری غصہ اور تھکن جیسے ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک ہزاروں کمکمے روشن ہو گئے اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو طیبہ نے پچھلے 2 دنوں میں تو کیا کئی مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ حمیرہ تم آؤ نا، بیٹھو۔ عاصم فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی آواز میں موجود خوشی اور جوش چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ طیبہ جو کچن کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبوچ لیا ہو۔ عاصم کا وہ چہرہ جو اس کے لیے ہمیشہ اسپاٹ اور پتھر جیسا رہتا تھا، اب حمیرہ کو دیکھ کر گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ حمیرہ صوفے پر عاصم کے بالکل سامنے بیٹھ گئی اور باؤل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، امی نے کھیر بنائی تھی تو میں نے سوچا نئی نویلی دلہن اور اپنے خاص دوست کا منہ میٹھا کروا دوں۔ ویسے تم تو شادی کے بعد ایسے غائب ہوئے ہو جیسے دنیا ہی چھوڑ دی ہو، کل شام چھت پر بھی نظر نہیں آئے۔ عاصم ایک دلکش قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس ہنسی کی آواز طیبہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ بس یار حمیرہ، کیا بتاؤں، بس کچھ الجھنیں اور کچھ نئی مصروفیات، عاصم نے بات گھماتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں حمیرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم سناؤ، وہ تمہارے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ مجھ سے ہیلپ لینی تھی نا تم نے؟ ہاں بالکل، اسی لیے تو آئی ہوں۔ تم تو نوابوں کی طرح اندر بیٹھے ہو، میں ہی چل کر آ گئی۔ مجھے آج شام تک وہ نوٹس چاہیے ہوں گے ورنہ سر تو مجھے فیل کر دیں گے۔ حمیرہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے ایک بے تکلف انداز میں مسکرا کر کہا، ارے تم فکر کیوں کرتی ہو، عاصم کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فیل کر سکتا ہے بھلا؟ میں شام کو چھت پر آتا ہوں، لیپ ٹاپ ساتھ لے آؤں گا، وہیں بیٹھ کر تمہارا پروجیکٹ فائنل کر دیں گے، عاصم نے پوری گرم جوشی سے جواب دیا۔ ان دونوں کی گفتگو اتنی بے تکلف، اتنی گہری اور اتنی مانوس تھی کہ اس کمرے میں موجود تیسرا شخص مکمل طور پر غیر متعلقہ محسوس ہو رہا تھا۔ طیبہ دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی نامعلوم سی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ صرف دکھ ہے، بے بسی نہیں تھی یا کچھ اور تھا؟ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی چبھن آ گئی تھی۔ اسے پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ دل میں عاصم کو پسند کرنے لگی ہے۔
بچپن سے ساتھ کھیلتے بڑے ہوتے، خالہ کے گھر میں رہتے ہوئے وہ کب عاصم کا اپنا مان بیٹھی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی، اور اب جب نکاح کی صورت میں وہ شرعی طور پر اس کا شوہر بن چکا تھا تو اس کے دل میں چھپی ہوئی وہ خاموش محبت ایک حقدار کے روپ میں سر اٹھا رہی تھی۔ اسے عاصم کا ہنسنا بولنا، اس کا وجود اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اب اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ یوں ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر اس کی وہ مسکراہٹ جو طیبہ کا حق تھی کسی اور پر نچھاور ہوتے دیکھ کر طیبہ کے اندر شدید جلن اور حسد کا طوفان امڈ آیا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، یہ مسکراہٹ میرے لیے کیوں نہیں، یہ گرم جوشی میرے حصے میں کیوں نہیں آئی، میں کیوں اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں؟ طیبہ کا ذہن ان سوالوں سے پھٹنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر حمیرہ کو اس گھر سے نکال دے اور عاصم سے کہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ عاصم کے دل میں زبردستی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ حمیرہ کچھ دیر مزید بیٹھی، ہنسی مذاق کرتی رہی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا عاصم، میں چلتی ہوں، شام کو چھت پر یاد سے آ جانا، ورنہ میں پھر نیچے آ جاؤں گی۔ اور طیبہ بھابھی، حمیرہ نے کچن کی طرف دیکھ کر قدرے بلند آواز میں کہا، کھیر کھا لیجیے گا ورنہ خراب ہو جائے گی، اللہ حافظ۔ حمیرہ کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بار پھر وہی سرد اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ عاصم کے ہونٹوں پر پھیلی وہ مسکراہٹ جیسے ہی دروازہ بند ہوا غائب ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر کچن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر دروازے کی اوٹ میں کھڑی طیبہ پر پڑی، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر کرب اور جلن کے تاثرات واضح تھے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ عاصم کی آنکھوں میں طیبہ کے لیے کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک لاتعلقی سی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر رکھی کھیر اور ناشتے کی ٹرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بغیر کوئی لفظ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے طیبہ کو چونکا دیا۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی۔ کانچ کے باؤل میں رکھی کھیر اسے دنیا کی سب سے کڑوی اور زہریلی چیز لگ رہی تھی۔ آج اسے اپنی محبت کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس کے منہ پر ایک تمانچے کی طرح لگی تھی کہ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی ہے اس کے دل کی زمین پر کسی اور کا نام لکھا جا چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طیبہ کی زندگی میں اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی وہ کشمکش اور بے چینی اب ایک مستقل اور خاموش اذیت میں بدل چکی تھی۔ عاصم کا رویہ نہ صرف سرد تھا، بلکہ اب اس میں ایک بے پرواہ اور ظالمانہ حد تک بے تنائی آ گئی تھی۔ وہ طیبہ کو اس طرح نظر انداز کرتا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتے انسان نہیں، بلکہ کمرے میں رکھا کوئی بے جان فرنیچر ہو۔ اب یہ عاصم کا روز مرہ کا معمول بن چکا تھا۔ جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہوتے، وہ اپنے کمرے سے نکلتا اور سیدھا گھر کی چھت پر چلا جاتا۔ چھت کی منڈیر کے اس پار حمیرہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی طویل گفتگو، ہنسی مذاق اور کہے نیچے صحن تک سنائی دیتے۔ طیبہ جو اکثر شام کے وقت سوکھے کپڑے اتارنے یا کوئی اور کام کرنے چھت کی طرف جاتی، سیڑھیوں کے پاس ہی رک جاتی۔ چھت پر کھڑے عاصم اور حمیرہ کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے قدم مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ وہ سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں سختی سے بھینچے گھنٹوں اس اذیت کو برداشت کرتی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ وہ جو عاصم کو دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، اپنے حق کو یوں کسی اور کے قدموں میں نچھاور ہوتے ہوئے دیکھ کر اندر ہی اندر مرجھانے لگی تھی۔ رات کے وقت کمرے کا منظر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ جب سارا گھر سو جاتا اور طیبہ اپنے بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی پڑی ہوتی، تب عاصم اپنے فون پر حمیرہ کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ کمرے کی تاریکی میں فون کی اسکرین کی نیلی روشنی عاصم کے چہرے پر پڑتی، جس پر ایک پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ سجی ہوتی۔ اس کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سیدھا طیبہ کے دل میں اترتی۔ وہ کروٹ بدلے آنکھیں بند کیے خاموشی سے روتی ہی رہتی۔ اس کے تکیے کا غلاف ہر رات اس کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا، مگر مجال ہے جو عاصم نے کبھی مڑ کر اس کی سسکیوں پر دھیان دیا ہو۔ طیبہ کی ہنسی، اس کی چہک، سب کچھ جیسے اس گھر کی دیواروں میں کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی اب ایک اداسی اور زردی میں بدل چکی تھی۔ طیبہ کی خالہ کی نظروں سے یہ سب زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ وہ کوئی انجان عورت نہیں تھی، انہیں گھر کی بدلتی ہوئی فضا اور طیبہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کئی بار عاصم کو شام کے وقت چھت پر جاتے اور دیر تک فون پر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن جب طیبہ ان کے پاس بیٹھی سبزی بنا رہی تھی تو خالہ نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں اور پیلے پڑتے چہرے کو بغور دیکھا۔ انہیں اپنے کیے پر ایک ملال سا محسوس ہوا، لیکن ساتھ ہی بیٹے کی ان حرکات پر شدید غصہ بھی آیا۔ اسی شام جب عاصم چھت سے نیچے آیا اور اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، خالہ نے اسے لاؤنج میں ہی روک لیا۔ ان کے چہرے پر سخت غصہ اور ناراضی تھی۔
طیبہ اس وقت کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر لاؤنج کی آوازیں کچن تک صاف آ رہی تھی۔ عاصم ذرا یہاں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، خالہ نے قدرے بلند اور کڑک دار آواز میں کہا۔ عاصم کے قدم رک گئے، اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہ اس متوقع تصادم کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ وہ مڑ کر صوفے کے پاس آیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، جی امی کہیے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے اس گھر میں؟ خالہ نے براہ راست وار کیا۔ مجھے اندھی مت سمجھو، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ یہ روز روز شام کو چھت پر جا کر اس حمیرہ کے ساتھ دانت نکالنا اور رات بھر فون پر اس سے باتیں کرنا، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ عاصم خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ندامت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے عاصم، تم ایک شادی شدہ مرد ہو، اس گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے جو سارا دن تمہارا راستہ دیکھتی ہے، اور تم اسے چھوڑ کر محلے کی لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑا رہے ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ خالہ کا غصہ عروج پر تھا۔ طیبہ کوئی غیر نہیں، میری بھانجی ہے، اس گھر کی عزت ہے، میں اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ عاصم جو اتنی دیر سے خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک تلخ اور سرد سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ماں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک انتہائی ٹھنڈے مگر کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، امی جان، جب آپ نے میری مرضی، میری خوشی اور میرے خوابوں کا گلا گھونٹ کر زبردستی میرے گلے میں یہ توق ڈالا تھا، تب آپ کو ناانصافی یاد نہیں آئی؟ خالہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ عاصم نے بات جاری رکھی، اس کے لہجے میں وہی انداز تھا، آپ کو ایک فرمانبردار بہو چاہیے تھی نا، میں نے آپ کی مرضی سے آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، میں نے آپ کا حکم مان لیا، آپ کی ضد پوری کر دی، لیکن اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، اب اس زندگی پر میرا بھی کوئی حق ہے۔ میں نے اپنا جسم اس رشتے کو دے دیا ہے، مگر میں اپنا دل اور اپنی سوچ کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے، مجھے میرے طریقے سے جینے دیں۔ یہ دو ٹوک اور بے رحم جواب سن کر خالہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ جو اتنے دعوے اور روب کے ساتھ بیٹے کو سمجھانے کھڑی ہوئی تھیں، اس کی اس منطق اور سرد مہری کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گئیں۔ انہیں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ زبردستی کے اس فیصلے سے انہوں نے نہ صرف اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں چھین لی ہیں، بلکہ اس معصوم طیبہ کی زندگی بھی برباد کر دی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر الفاظ جیسے ان کے گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ وہ بے بسی اور صدمے کی حالت میں خاموشی سے صوفے پر گر سی گئیں۔ کچن کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی طیبہ نے یہ سب کچھ سنا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اپنا وجود اس گھر میں ایک ناجائز اور بوجھل شے کی طرح محسوس ہونے لگا جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ چند ماہ کا عرصہ پر لگا کر گزر گیا، لیکن طیبہ کے لیے وقت کی یہ رفتار جیسے تھم سی گئی تھی۔ عاصم کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری اور شفاف ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے، مگر ان کے درمیان اجنبیت کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا طیبہ کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن قدرت کے پاس انسانوں کی تقدیر بدلنے کے اپنے ہی طریقے ہوتے ہیں۔ انہی دنوں طیبہ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید چکر آتے، متلی ہوتی اور وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر گر جاتی۔ اس کے چہرے کی زردی اور کمزوری دیکھ کر خالہ شدید فکر مند ہو گئیں اور ایک دن وہ زبردستی طیبہ کو قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے طیبہ کا چیک اپ کیا، کچھ رپورٹس دیکھی، پھر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے خالہ کی طرف دیکھا جو بے چینی سے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں، طیبہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے نہایت خوشگوار لہجے میں یہ مسئلہ سنایا۔ یہ الفاظ طیبہ کے کانوں میں کسی الہامی آواز کی طرح گونجے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی تمام تلخیاں، عاصم کی بے رخی اور ماضی کے سارے دکھ ہوا میں اڑ گئے ہوں۔ اس کی بجھی ہوئی اداس آنکھوں میں اچانک ایک انوکھی چمک اور زندگی کی نئی رمق جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دھیرے سے اپنے پیٹ پر رکھے جہاں ایک ننھی سی جان نے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ کی تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر طیبہ کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری طیبہ کی جھولی بھر دی تو۔ دیکھنا طیبہ، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عاصم جب اپنے بچے کا سنے گا تو اس کا دل پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ مرد اولاد کی خبر سن کر بدل جاتے ہیں میری جان۔ طیبہ نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں بھی ایک ننھی سی امید نے سر اٹھا دیا تھا کہ شاید یہ آنے والا بچہ عاصم کے غصے کی برفیلی چٹان کو پگھلا دے۔ شاید اب اسے عاصم کی وہ محبت اور توجہ مل جائے جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ جب وہ گھر لوٹیں تو طیبہ کا دل کسی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی عاصم کا انتظار کر رہی تھی جو شام کے وقت آفس سے لوٹتا تھا۔ جب عاصم گھر میں داخل ہوا تو خالہ نے اسے لاؤنج میں ہی روک لیا۔
آسم بیٹا یہاں آؤ، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ خالہ نے جذباتی ہو کر آسم کا ہاتھ تھاما۔ آسم نے الجھن سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک سرسری نظر بیٹھ کے کونے میں بیٹھی طیبہ پر ڈالی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر چہرہ امید سے دمک رہا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ آسم تم باپ بننے والے ہو، طیبہ ماں بننے والی ہے، خالہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر آسم کے وجود میں ایک سیکنڈ کے لیے جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے تیکھی نظروں سے طیبہ کی طرف دیکھا۔ طیبہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر آسم کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی، حیرت یا کم از کم ایک نرمی کا تاثر دیکھنے کی متمنی تھی، مگر افسوس آسم کے چہرے پر ابھرا ہوا وہ حیرت کا تاثر چند ہی سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وہی پرانی سرد اور بے حس سپاٹ رنگت نے لے لی۔ اس نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا۔ اچھا، مبارک ہو۔ آسم کی آواز میں کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ وہ بالکل عام سی بات کہہ رہا تھا۔ امی میں ذرا چینج کر لوں، پھر مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کوئی دوسرا جملہ بولے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ طیبہ کے اندر جیسے امید کا وہ خوبصورت محل ایک ہی پل میں زمین بوس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑھنے والی چمک پل بھر میں آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ آسم کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے لیے آنے والے بچے کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے طیبہ کے لیے حمل کے 9 ماہ کا ایک ایسا کٹھن اور تکلیف دہ سفر شروع ہوا جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ یہ سفر جسمانی طور پر جتنا بوجھل تھا، ذہنی اور جذباتی طور پر اس سے کہیں زیادہ تنہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تیسرا مہینہ، 5واں مہینہ اور پھر 7واں مہینہ آ گیا۔ ہاں جی۔ طیبہ کا وجود اب ایک بھاری پن کا شکار تھا۔ اسے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی۔ راتوں کو کمر کے شدید درد کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتی تھی۔ خالہ اس کا پورا خیال رکھتی، اسے وقت پر کھانا اور دوائیاں دیتی، لیکن ایک حاملہ عورت کو اس وقت جس لمس، جس دلاسے اور جس سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور آسم اس معاملے میں بالکل اندھا اور بہرا بن چکا تھا۔ آسم کا معمول اب بھی وہی تھا۔ وہ شام کو چھت پر حمیرہ سے گھنٹوں باتیں کرتا اور رات کو فون پر مصروف رہتا۔ جب خالہ آسم کو سختی سے کہتی کہ وہ طیبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو وہ ایک روبوٹ کی طرح گاڑی نکالتا، طیبہ کو کلینک چھوڑتا اور خود باہر گاڑی میں بیٹھ کر فون استعمال کرتا رہتا۔ وہ کبھی ڈاکٹر کے روم میں طیبہ کے ساتھ نہیں گیا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا بچہ کیسا ہے یا طیبہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ایک رات جب طیبہ درد کی شدت سے کرہا رہی تھی اور آسم بیٹھ کے دوسرے کونے پر فون دیکھ رہا تھا، طیبہ نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، آسم، ڈاکٹر نے کہا ہے اب 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے اور کیس تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا یا بیٹی دی تو ہم اس کا کیا نام رکھیں گے؟ طیبہ کی آواز میں ایک التجا تھی۔ آسم نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر ایک انتہائی سرد اور بیزار لہجے میں جواب دیا، جو مرضی نام رکھ لینا، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امی سے پوچھ لو، وہ جو چاہیں گی رکھ لیں گی، میرے پاس ان فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی اور لیمپ آف کر دیا۔ اندھیرے کمرے میں طیبہ نے اپنے تکیے کو مٹھی میں جکڑ لیا تاکہ اس کی ہچکیوں کی آواز باہر نہ نکلے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ اس خوبصورت سفر کو وہ ایک دردناک سزا کی طرح کاٹ رہی تھی، جہاں اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو کر بھی اس سے ہزاروں میل دور تھا۔ 9 ماہ کا یہ عرصہ طیبہ کے لیے جذباتی کرب کا وہ جہنم تھا جس سے وہ ہر روز گزرتی تھی، اور آسم اپنی ہی دنیا میں مگن اس کے اس خاموش اصرار اور تکلیف سے بالکل لاپرواہ تھا۔ رات کے آخری پہر تھا جب طیبہ کو شدید درد ذا کی حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ وہ لیبر روم کے اندر تھی اور باہر ویٹنگ ایریا میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اندر سے نرسوں اور ڈاکٹروں کی تیز قدموں کے ساتھ بھاگ دوڑ اور پریشان کن سرگوشیاں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھیں، جو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ آسم کی ماں کوریڈور کے ایک بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ بار بار لیبر روم کے بند دروازے کو دیکھ کر رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھیں۔ آسم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ اس کی جیبوں میں تھے، لیکن اس کے چہرے پر آج پریشانی تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک عجیب اندیکھی اور بے نام سی بے چینی انگڑائی لے رہی تھی۔ وہ جتنا خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ اس کے اندر کی جنگ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اچانک لیبر روم کا بھاری دروازہ کھلا، لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی اور تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس نے آسم اور اس کی ماں کی طرف دیکھا۔ خالہ فوراً تسبیح چھوڑ کر اٹھی اور لرزتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر، میری طیبہ کیسی ہے؟
سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں عاصم کی طرف دیکھ کر کہا، آئی ایم سوری، کیس بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، مریضہ کی حالت مسلسل گر رہی ہے اور بچہ بھی اندر ڈسٹریس میں ہے، جان کو شدید رسک ہے، اس وقت ہمارے لیے دونوں کی جان بچانا ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے، ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا، لیکن آپ کو ایک سائن کرنا ہوگا، ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ عاصم کے کانوں میں کسی خوفناک دھماکے کی طرح گونجے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ہم کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح اس کے دل پر لگا۔ اس ایک سیکنڈ میں عاصم کے حواس پر چھایا ہوا انا، غصے اور بغاوت کا وہ سارا غبار جو اس نے حمیرہ کے نام پر اوڑھ رکھا تھا چھٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے طیبہ کا وہ معصوم صابر چہرہ گھوم گیا جو 9 ماہ تک اس کی ہر زہر آلود بات، ہر بے رخی اور ہر ستم کو خاموشی سے سہتی رہی تھی، لیکن اس نے کبھی پلٹ کر شکوہ نہیں کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حمیرہ کے پیچھے صرف ایک ضد میں بھاگ رہا تھا، لیکن طیبہ تو خاموشی سے اس کے وجود کا، اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی، اور آج وہ اسے کھونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ طیبہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا یہ محیب خوف عاصم کے دل کی گہرائیوں میں اترا تو اس کے اندر چھپی ہوئی وہ محبت جو وہ خود سے بھی چھپاتا آیا تھا پورے جنون کے ساتھ سر اٹھا کر باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زاروں قطار رو پڑا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور ڈاکٹر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی مت کہیے۔ عاصم کی آواز ہچکیوں میں ڈوب رہی تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہر حال میں میری بیوی کو بچائیں۔ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف طیبہ چاہیے۔ خدا کے لیے اسے کچھ نہ ہونے دے، وہ مر گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ خالہ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا جو زندگی میں پہلی بار طیبہ کے لیے اس طرح تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ ہمت رکھیں اور دعا کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وہ فوراً اندر چلی گئی۔ اگلا 1 گھنٹہ عاصم کے لیے قیامت جیسا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، رو رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر طیبہ کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے اپنی ہر زیادتی، اس کی ہر سسکی یاد آ رہی تھی اور وہ ہر سسکی کے بدلے رب سے معافی کا طلبگار تھا۔ بالآخر آپریشن تھیٹر کی ریڈ لائٹ آف ہوئی اور ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ معجزہ ہو گیا ہے عاصم صاحب، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپریشن کامیاب رہا ہے، طیبہ بالکل ٹھیک ہے اور معجزاتی طور پر آپ کا بیٹا بھی بالکل صحت مند ہے، دونوں کی جانیں محفوظ ہیں۔ یہ سنتے ہی عاصم وہیں فرش پر سجدے میں گر گیا اور اس کا پورا وجود شکر گزاری کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کچھ دیر بعد طیبہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب نرس نے عاصم کو اندر جانے کی اجازت دی تو وہ دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک پرسکون دھیمی سی خاموشی تھی، دھیمی سی روشنی تھی اور طیبہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نکاہت کی وجہ سے سفید تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کے برابر میں ایک ننھا سا فرشتہ کپڑے میں لپٹا سو رہا تھا۔ عاصم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ طیبہ نے کمزوری سے نظریں اٹھا کر عاصم کو دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عاصم ہمیشہ کی طرح اب بھی رخ پھیر لے گا، لیکن اگلے ہی پل جو ہوا اس نے طیبہ کے سارے دکھ مٹا دیے۔ عاصم بیڈ کے کنارے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی اور مان کے ساتھ طیبہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ اس نے آگے جھک کر طیبہ کے ٹھنڈے ماتھے پر محبت اور احترام سے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں کوئی غصہ، کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف عقیدت اور محبت تھی۔ طیبہ کی آنکھوں سے حیرت اور خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ طیبہ، عاصم کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے طیبہ کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میں اندھا ہو گیا تھا جو تمہاری محبت، تمہاری قربانی کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہیں کھونے کے خیال سے ہی مر گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں طیبہ، بہت زیادہ۔ طیبہ نے عاصم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی تڑپ اور محبت دیکھی جس کا خواب اس نے ہر روز دیکھا تھا۔ اس کے دل میں پچھلے 9 ماہ سے جمع ہونے والا سارا گلہ، سارا درد عاصم کے اس ایک اعتراف اور سچی معافی کے سیکنڈوں میں بہہ گیا۔ اس نے مسکرا کر اپنے لرزتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے عاصم کے آنسو پونچھے اور نہایت دھیمی چاشنی بھری آواز میں کہا، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا عاصم، جس دن میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ میں تو بس آپ کی اس نظر کی پیاسی تھی جو آج مجھے اپنے لیے بدلتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عاصم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر برابر میں سوئے ہوئے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور طیبہ کے قریب بیٹھ گیا۔
دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں اب حمیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی ماضی کا کوئی دکھ تھا، اب وہاں صرف آنے والے کل کے خوبصورت رنگ، ان کا بچہ اور ان کی سچی محبت تھی، جس نے زبردستی کے اس نکاح کو کائنات کے سب سے خوبصورت اور لازوال رشتے میں بدل دیا تھا۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ رشتے صرف نام، رسم یا مجبوری سے نہیں نبھتے، بلکہ عزت، احساس اور خلوص سے مضبوط ہوتے ہیں۔ عاصم کا کردار شروع میں ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آتا ہے جو اپنی خواہشات، غصے اور اپنی محرومیوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ ایک بے قصور انسان کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی تکلیف کا بدلہ طیبہ سے لیا، حالانکہ طیبہ بھی اس فیصلے کا شکار تھی جس کا وہ خود تھا۔ لیکن عاصم کا آخری احساس، اپنی غلطی کو ماننا اور سچی معافی مانگنا، یہ دکھاتا ہے کہ انسان اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے تو رشتوں کو دوبارہ سنوار سکتا ہے۔ طیبہ کا کردار صبر، وفا اور خاموش محبت کی مثال ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف قربانی دیتے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہر دل عزت اور توجہ کا حقدار ہے۔ خالہ کا کردار بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کبھی کبھی والدین کی محبت میں کیا گیا زبردستی کا فیصلہ اولاد کی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے۔ محبت دی جا سکتی ہے مگر کسی کی مرضی چھینی نہیں جا سکتی۔ اس کہانی میں حمیرہ کا کردار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کسی تیسرے شخص کی موجودگی سے زیادہ خطرناک وہ فاصلے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائیں۔ ریڈرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی کے خاموش آنسوؤں کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات سب سے مضبوط دل وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ سہ کر بھی نفرت کے بجائے محبت کا راستہ چنتے ہیں۔ حقیقی رشتہ وہی ہے جہاں انا ختم ہو اور ایک دوسرے کی قدر شروع ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔